بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ بہت سارے مسلمان روزے سے ہیں، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، ایک بہت بڑی جماعت وہ ہے جو رمضان کے مہینے میں بھی روزہ نہیں رکھتی۔ رمضان کی عظیم الشان روزے سے بھی وہ محروم رہتی ہے۔ حالانکہ اگر انہیں روزے کی قدر معلوم ہوتے تو کبھی بھی بغیر کسی سخت مجبوری کے وہ روزہ نہ چھوڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کے اندر بہت سارے فضائل رمضان کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند فضائل ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت امتی خمس خصال فی رمضان لم تعطہن امت قبلہم، کہ میری امت کو رمضان کے سلسلے میں 5 ایسی نعمتیں دی گئی ہیں، 5 ایسی خصوصیات دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی امت کو نہیں دی گئی۔ یعنی حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے، نہ ان کو یہ امتیازات ملے اور نہ ان کی امتوں کو ملا ہے۔ یہ خصوصیت اور یہ امتیاز، یہ خوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور حضور کے واسطے سے ہم امت محمدیہ کو ملا ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم امت محمدیہ پہ کرم اور رحم ہے کہ اللہ نے وہ خصوصیت عطا فرمائی جو کسی بھی امت کو نہیں دی گئی۔ اس میں سے پہلی خصوصیت اور پہلی خوبی کیا ہے؟ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار جب روزے سے ہوتا ہے اور پورے دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کے معدے سے جو بدبو آتی ہے، اس بدبو کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کو وہ بدبو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب بندہ پورے دن بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو شام ہوتے ہوتے اس کے معدے سے ایک قسم کی بدبو آتی ہے۔ کبھی دوسرے کو بھی محسوس ہوتی ہے اور کبھی دوسرے کو محسوس نہ بھی ہو تو خود آدمی کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ یہ بدبو اصل میں منہ کی نہیں ہوتی ہے بلکہ معدے سے نکلتی ہے بدبو۔ منہ کی بدبو الگ ہوتی ہے جو دوسرے دنوں میں بھی آپ کو محسوس ہوگی۔ معدے سے یہ بدبو نکلتی ہے اور منہ ہو کر کے محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ بدبو جو دیکھنے میں بدبو ہے، لیکن روزے دار کی اتنی اہمیت اور اتنی قدر ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ نے اس بدبو کو مشک و عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ قرار دیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے روزے دار کے اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت اور کتنا بڑا مقام ہے کہ وہ بدبو جسے ایک انسان سونگھنا گوارا نہیں کرتا ہے، کہ اگر کسی کے منہ سے بدبو آئے تو دوسرا انسان نفرت کرتا ہے، نفرت کی چیز ہے، لیکن روزے دار کا اتنا بڑا مقام کہ اللہ نے اس نفرت کی چیز کو محبت کی چیز بنا دیا اور کہا کہ مشک و عنبر کے اندر وہ خوشبو نہیں جو کیا کہتے روزہ دار کے منہ کی بدبو ہے۔ اس حدیث کے بہت سارے مطالب علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ اس میں سے ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو جو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے روزہ دار کے منہ کی بو کا جب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انعام دے گا، ثواب دے گا، تو خوشبو کی شکل میں دے گا، یعنی اس بو کو خوشبو کی شکل میں بدل دے گا، خوشبو سے بدل دے گا۔ اور روزہ دار جب اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا تو اس کے منہ سے مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ خوشبو آ رہی ہوگی۔ دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ روزہ دار قیامت کے دن جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اس کے منہ سے ایک قسم کی خوشبو آ رہی ہوگی جو مشک و عنبر سے بھی زیادہ روح پرور ہوگی۔ اس خوشبو سے لوگ پہچان لیں گے کہ دنیا کے اندر یہ شخص روزہ دار تھا، روزہ رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھتے وقت اس کے منہ کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ ہے مطلب۔
تو ایک کتنی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، کتنا بڑا روزے دار کا مقام ہے کہ اللہ نے کیا کہتے ہیں ایسی چیز کو بھی اتنی اہمیت دی ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے آپ کہ مسلمانوں کو روزہ سے رہنی چاہیے، روزہ کسی بھی حال میں قضا نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری فضیلت روزے دار کی کتنی بڑی ہے، تستغفر لهم الحیتان حتی یفطرون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں استغفار کرتی ہے، دعائے کرم کرتی ہے، دعائے رحم کرتی ہے، اور کب تک کرتی ہے؟ افطاری تک کرتے رہتی ہے۔ سمندر کی مچھلیوں کا دعا کرنا یہ آخری حد ہے، آخری کنارہ ہے، یعنی سمندر کی مچھلیوں کو روزہ دار نظر نہیں آتے، پھر بھی وہ سمندر کے اندر دعا کرتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو مخلوق روزہ دار کو نہیں دیکھ رہی ہے وہ جب دعا کر رہی ہے تو جو مخلوق دیکھ رہی ہے وہ بدرجہ اولا دعا کرتی ہے۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق، جنات، فرشتے، حیوانات، جمادات، نباتات، ہر چیز روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ یہ ہے ایک روزہ دار کا مقام۔ اللہ نے اس امت محمدیہ کے روزے دار کو اتنی اہمیت دی ہے، حالانکہ یہ روزہ اسی امت میں فرض نہیں ہوا، اس سے پہلے ساری امتوں کے اندر روزہ فرض ہوا ہے، لیکن کسی بھی امت کو یہ مقام نہیں دیا جو مقام اللہ نے اس امت کو دیا ہے کہ ساری مخلوق، دنیا کی ہر مخلوق روزے دار کے لیے دعا کرتے رہتی ہے کہ یا اللہ تو اس کی مغفرت فرما۔ کتنی اہمیت کی چیز ہے۔ پھر جو مسلمان روزہ چھوڑ دیتا ہے کتنے افسوس کا مقام ہے کہ وہ ان خوبیوں سے، ان خصوصیتوں سے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ تیسری فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُزَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، کہ اللہ تعالیٰ روزانہ روزہ دار کے لیے جنت کو سجاتا ہے، آراستہ کرتا ہے، پیراستہ کرتا ہے، مزین کرتا ہے۔ ایک حدیث میں تو حضور نے فرمایا کہ سال کے شروع سے لے کر کے آخر سال تک جنت کو اللہ تعالیٰ سجاتا ہے ایک روزہ دار کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب جنت کو سجایا جائے گا تو حدیث میں آیا ہے کہ جنت بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے کہ یا اللہ مجھے سجایا تو جا رہا ہے لیکن میرے اندر جو لوگ داخل ہوں گے وہ کب آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، تسلی دیتے ہوئے اس کو فرماتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، عن قریب میرے بندے دنیا کی مشقتوں کو جھیل کر کے بہت ہی قریب تیرے اندر آ جائیں گے، اب میں تیرے اندر داخل کر دوں گا۔ تو گویا جنت کو اللہ تعالیٰ تسلی دے کر کے خاموش کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ سجائے ایک روزہ دار کے لیے۔ چوتھی فضیلت وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو اس مہینے کے اندر جکڑ کر کے سمندر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، کیونکہ عام دنوں میں شیطان امت محمدیہ کو ورغلا کر کے، بہکا کر کے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے اس امت محمدیہ کو یہ فضیلت دی کہ رمضان کے احترام میں شیطان جو گناہوں کا سرچشمہ ہے، گناہوں میں مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں پھنسا دیتا ہے، اللہ نے اس کا انتظام کیا گناہوں سے بچنے کے لیے کہ شیطان کو پہلے ہی جکڑ کر کے سمندر میں ڈال دیا تاکہ اب مسلمان گناہوں سے بچ جائے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے، اس کا ہر شخص مشاہدہ کر سکتا ہے کہ غیر رمضان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں اتنے گناہ نہیں ہوتے، کم ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے بندے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اب بہت سارے بندے اگر نہ بھی چھوڑے تو کمی آ جاتی ہے اس کے اندر، پہلے جتنا گناہ کر رہے تھے رمضان کے مہینے میں اتنا گناہ نہیں کرتے جتنا کہ دوسرے مہینے میں کرتے ہیں۔ تو یہ کھلا ہوا مشاہدہ ہے۔ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تو گناہ کرتے ہیں، تو بھائی کیا کہتے ہیں گناہوں کا سرچشمہ جیسے شیطان ہے اسی طرح سے دوسرا ہمارا دشمن نفس بھی ہے۔ گناہوں کے دو دشمن ہیں، ایک ہے شیطان تو وہ تو قید کر دیا گیا ہے، دوسرا جو ہمارا دشمن تھا ہمارا نفس، جس کو ہم نے 11 مہینے گناہ کے اندر مبتلا کر کر کے ایک دم جوان کر دیا ہے، وہ نفس تو ہمارے ساتھ ابھی ہے نا، اس لیے اس نفس کی وجہ سے رمضان میں بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو گناہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہم، یہ نفس کا کیا کہتے ہیں، نفس کی کرشمہ سازی ہے، نفس یہ گناہ کراتا ہے، اگر نفس نہ ہو تو پھر گناہ بالکل کم ہو جائیں گے۔ تو کم سے کم بہت سارے گناہوں سے مسلمان بچ جاتا ہے، یہ بھی بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی اہمیت ہے۔ پانچویں فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، کہ رمضان کی جب آخری رات آتی ہے تو آخری رات میں اللہ تعالیٰ روزہ دار کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہر مسلمان کی مغفرت کی بات نہیں ہے، روزہ دار کی مغفرت کی بات ہے، روزہ دار کی مغفرت فرماتا ہے۔ کتنی اہمیت
اور کتنے بڑے مقام کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک روزہ دار کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ ہر شخص گناہوں کے اندر کیا کہتے ہیں پھنسا ہوا ہے اور گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لادے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور اپنی دریائے کرم کے ذریعے سے، رحم کے ذریعے سے رمضان کی آخری رات میں گناہوں کو ملیامیٹ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ انسان کے دامن کے اندر کوئی گناہوں کا دھبا نہیں ہوتا ہے، بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5ویں فضیلت ہے روزہ دار کے لیے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت 8 ابواب منہا باب یسمی الریان لا يدخلہ الا الصائمون، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے اندر اللہ نے 8 دروازے بنائے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ یہ دروازہ اسپیشلسٹ صرف اور صرف روزے دار کے لیے بنایا گیا ہے۔ لا يدخلہ الا الصائمون، اس باب الریان سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس سے کوئی دوسرا شخص داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا بھی حج کیا ہو، عمرہ کیا ہو، نوافل پڑھے ہوں، تہجد پڑھے ہوں۔ لیکن یہ دروازہ جو باب الریان کے نام سے مشہور ہے جنت کے اندر، اس سے صرف روزہ دار داخل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ کتنی اہمیت ہے اور روزہ دار کا کتنا بڑا پروٹوکول اور کتنی بڑی عزت ہے کہ ایک دروازہ اللہ نے اس کے لیے خاص کر دیا، صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک دن کا روزہ رکھا، لیکن رکھا ہو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، صرف ایک روزہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیں گے، اتنا دور کر دیں گے جتنا کہ ایک کوا اپنی ابتدائی عمر سے اڑنا شروع کرے اور اڑتے اڑتے مرتے دم تک اڑتا رہے، تو جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اتنا فاصلہ اللہ تعالیٰ اس روزہ دار کے درمیان اور جہنم کے درمیان فاصلہ کر دیں گے، دوری پیدا کر دیں گے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایک ایک کوے کی عمر 200 سال، 300 سال، 500 سال، ہزار سال ہوتی ہے۔ اب ایک کوا اگر 1000 سال عمر پاتا ہو، 1000 سال تک وہ اڑتا رہے تو کتنا فاصلہ طے کرے گا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو ایک روزہ دار اللہ کی خوشنودی کے لیے صرف ایک روزہ رکھتا ہے تو جہنم سے اتنا دور چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دیتا ہے۔ گویا اس سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ روزہ دار جہنم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزے پر اللہ تعالیٰ یہ اجر دیتا ہے کہ روزہ دار کے درمیان اور جہنم کو اللہ تعالیٰ 100 سال دور کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، روزہ دار کو اللہ تعالیٰ 2 خوشی دیتا ہے۔ ایک خوشی تو افطار کے وقت اسے ملتی ہے اور ایک خوشی اسے اس وقت ملے گی جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ پورے دن روزہ رکھے اور روزہ بھی مئی جون کا ہو، 15-16 گھنٹے کا ہو، شدید گرمی کا زمانہ ہو، شدت گرمی کی وجہ سے انسان کا ہونٹ سوکھ رہا ہو، گلا سوکھ رہا ہو، بھوک اور پیاس سے انسان تڑپ رہا ہے، جب وہ افطاری کے ٹائم میں افطاری کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اس کے سامنے روزہ افطار کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، وہاں پہ کھجور ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے، اس کے بعد بہت ساری فروٹ ہوتے ہیں، جب جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا ہے دعا پڑھ کر کے جب پہلا کھجور کا وہ ایک کھجور اپنے منہ کے اندر رکھتا ہے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں پانی کا قطرہ اپنے منہ کے اندر ٹپکاتا ہے، تو گرمی کا شدید زمانہ ہو تو اس وقت ایک روزہ دار کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کے منہ سے اور اس کی زبان سے اللہ کا شکر نکلے یا نہ نکلے، اس کا رواں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ خوشی وہی بندہ جانتا ہے جو گرمی کے شدید زمانے میں روزہ رکھ رہا ہو۔ اس کا ہر اس بندے کو اندازہ ہے جس نے گرمی کے زمانے میں روزہ رکھا ہے کہ افطاری کے وقت اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب پانی کا پہلا قطرہ اس کے منہ کے اندر جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 2 خوشی روزے دار کو دیتا ہے، ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے اس وقت کہ اس کا رواں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اور ایک خوشی اس وقت دے گا عند لقاء ربہ، جب یہ روزہ دار اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ کیا خوشی ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، اپنی زیارت نصیب فرمائے گا،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا اور روزہ دار کو اپنے چہرے کی زیارت کرائے گا، اس وقت روزہ دار کو خوشی نصیب ہوگی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ حساب کتاب کی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں گے، تکلیف میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا حساب و کتاب دے رہے ہوں گے، اور اسی میدان محشر کے اندر ایک دسترخوان لگایا جائے گا۔ وہ دسترخوان دنیا کے دسترخوان کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ وہ جنت کا دسترخوان ہوگا۔ اس پہ عجیب و غریب قسم کے کھانے اور فروٹ، میوجات لگے ہوئے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے وہ جنت کے ہیں۔ جنت کی نعمتوں کا دنیا کے اندر تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جنت کی کسی بھی نعمت کا دنیا کی کسی بھی نعمت سے مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی، حضور نے فرمایا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل کے اوپر اس کا کیا کہتے خیال آیا ہوگا۔ ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی۔ تو جہاں سارے لوگ اللہ کے سامنے حساب دے رہے ہوں گے، فرشتے اعلان کریں گے کہ کہاں ہیں روزہ دار، آؤ اس دسترخوان سے کھانا شروع کرو۔ چنانچہ سارے روزہ دار اٹھیں گے اور اس دسترخوان کے دونوں طرف لگ جائیں گے اور کھانا شروع کریں گے۔ لوگ یہاں حساب و کتاب دے رہے ہیں اور یہ لوگ روزہ دار مزے سے کھا رہے ہوں گے۔ ان کو حساب و کتاب کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کتنا خوش نصیب ہے روزہ دار جس نے دنیا کے اندر 15-16 گھنٹے کے روزے کی تکلیف کو برداشت کیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری سختیوں سے، ساری پریشانیوں سے، ساری گرمیوں سے حفاظت فرمائے گا۔ جہاں پہ ہر آدمی پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہوگا، روزہ دار مزے سے کیا کہتے افطار کر رہا ہوگا۔ جنت کے میوجات سے اور غلوں سے، جنت کے میوجات سے، فروٹ سے، اور کیا کہتے ہیں وہاں کے عجیب و غریب قسم کے جو میوجات اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، اس سے کیا کہتے ہیں یہ روزہ دار افطاری کر رہا ہوگا۔ کتنی خوشی نصیب ہوگی اس کو، روزہ دار کو۔ وہاں میدان محشر کا کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، جہاں پہ ہر آدمی ٹینشن میں ہوگا۔ روزہ دار مزے سے افطاری کر رہا ہوگا، مزے سے کھا رہا ہوگا، پی رہا ہوگا۔ لوگ سمجھ جائیں گے کہ دنیا کے اندر اس کا منہ بند تھا، دنیا کے اندر یہ رمضان میں نہیں کھاتے تھے، آج اللہ تعالیٰ میدان محشر کے اندر اس کو کھلا رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے روزہ دار کے لیے۔ ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور بدن کی زکوٰۃ اللہ نے روزے کو رکھا ہے۔ جس طرح سے ہم مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے، زکوٰۃ کی وجہ سے مال ہمارا پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح سے بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کا بدن پاک ہو جاتا ہے، انسان کے اندر سے غلاظت، ناپاکی دور ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بالکل گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص روزہ رکھے اور ثواب کی امید میں رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، یعنی مومن ہو، مومن شخص روزہ رکھ رہا ہے اور ثواب کی امید میں روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے دامن میں گناہوں کا کوئی دھبا نہیں رہتا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ 11 مہینے ہم گناہ کر کر کے اپنے دامن کو گناہوں سے ملوث کرتے ہیں، گناہوں سے ناپاک کرتے ہیں۔ رمضان آتا ہے ہمارے گناہوں کو مٹا کر کے ملیا میٹ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے اور تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ روزے کا مقصد کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، اس لیے ہم نے روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم کو اپنا محبوب بنا لے، دوست بنا لے، تم کو تقویٰ کی دولت سے مالا مال کر دے۔ متقی کہتے ہیں اللہ کے دوست کو۔ گویا روزہ رکھنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کا جو سب سے بڑا فائدہ تھا اس کو قرآن نے بیان کیا کہ اللہ کی دوستی مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے۔ روزہ دار روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا چہیتا بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے۔ کتنا بڑا یہ انعام ہے۔ اس لیے تو نبی کریم اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ بھی روزے کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اس لیے اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ آپ حضرات کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہر عمل کا بدلہ، ہر عمل کا ثواب فرشتے دیتے ہیں،
آدمی نماز پڑھے فرشتے اجر لکھتے ہیں، آدمی حج کرے فرشتے اجر دیتے ہیں، آدمی عمرہ کرے فرشتے اس کا اجر دیتے ہیں، آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے فرشتے اس کا اجر لکھتے ہیں، آدمی صدقہ خیرات کرے فرشتے اس کا اجر لکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کا جب اجر آتا ہے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ میں اجر دوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، تم کو اجر دینے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ بندہ میرے لیے رکھا ہے اس لیے اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے گویا روزے دار کو انعام دیتا ہے۔ اچھا، ہر عمل بندہ اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، پھر اللہ نے یہ کیوں کہا الصوم لی، کہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے۔ ہر عمل تو کیا کہتے ہیں اللہ ہی کے لیے کیا جاتا ہے، ہم نماز پڑھتے اللہ ہی کے لیے، حج کرتے اللہ ہی کے لیے، زکوٰۃ دیتے اللہ ہی کے لیے، صدقہ خیرات کرتے اللہ ہی کے لیے۔ پھر ساری عبادتوں میں سے کسی عبادت کو یہ نہیں کہا میرے لیے، لیکن روزے کی باری آئی تو اللہ نے کہا الصوم لی، کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے۔ ایسا کیوں کہا؟ اصل یہ ہے کہ روزے میں کوئی کام کرنا نہیں پڑتا ہے، ہر عمل جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی کام ہم کو کرنا پڑتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، حج کر رہا ہے تو آدمی کو مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، بدن بھی تھکانا پڑتا ہے، ایک کوئی کام ہے۔ آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس میں بھی کیا کہتے ہیں منہ ہلتے ہیں، باضابطے زبان کو حرکت دینی پڑتی ہے۔ لیکن روزے کے اندر کوئی کام کرنا نہیں ہے بلکہ کام کو چھوڑنا پڑتا ہے، کھانے کو چھوڑو، پینے کو چھوڑو، ہر کام کو چھوڑو۔ تو دوسرے ہر عمل کے اندر آدمی ریا کر سکتا ہے، دکھلاوا کر سکتا ہے، دوسرے کو دکھلا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور یہ نیت ہو کہ کیا کہتے ہیں دوسرا دیکھے تاکہ کہے بہت بڑا نمازی ہے۔ آدمی حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس میں کیا کہتے ہیں کام کرنا پڑتا ہے جس کو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، تو اس میں ریا کا شبہ ہے، دکھلاوے کا شبہ ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریا اور دکھلاوے کا کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ روزہ وہی بندہ رکھے گا جس کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہوگا، کیونکہ ایک آدمی صبح سے بھوکا ہو، اگر وہ کیا کہتے ہیں اکیلے کمرے کے اندر ہو جہاں پہ کوئی نہیں موجود ہے، وہ اکیلے اگر پانی پی لے تو کون دیکھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ باہر آ کر کے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اسے کوئی نہیں بول سکتا بغیر روزے سے۔ تو روزہ ایسا عمل ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، اللہ اور بندے کے علاوہ کوئی تیسرا شخص جان ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر آدمی روزہ توڑ دے تو کوئی تیسرا آدمی نہیں جان سکتا، اگر چپکے سے کھا لے تو یہ ایک راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ تو چونکہ یہ عمل بندے نے ایسا کیا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان راز تھا، اس لیے اللہ نے اس کا انعام جو دیا ہے وہ بھی ایسا دیا ہے جو رازدارانہ طور پہ دیا ہے، کہ فرشتوں کو کہا کہ فرشتوں تم نہیں اجر دو گے، بندے نے روزہ میرے لیے رکھا اس لیے اجر بھی میں ہی دوں گا، اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اجر دے گا تو کتنا بڑا اجر ہوگا اس کا گمان ہم اور آپ نہیں کر سکتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا بڑا اجر ہوگا۔ تو میرے دوستو یہ سارے فضائل ہیں روزے کے لیے، اس لیے میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ روزے کو ہرگز نہ چھوڑے جب تک کوئی سخت مجبوری نہ ہو۔ بعض لوگ معمولی عذر کی وجہ سے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے اور بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے روزوں کو تراویحوں کو قبول فرمائے۔